سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالے کملے والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ
امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، دنیا میں انسان مرنے کے لیے آتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہی نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی نہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا اللہ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اور جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور ہر انسان کی، ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے۔ وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو انسان یہاں سے چل بستا ہے، وہ چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں میرے پیاروں، جن کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو اس دنیا میں رہ کر ہم کس چیز کی تیاری کریں؟ جب آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے، فلائٹ میں سفر کرتا ہے، وہ تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ مولانا چند گھنٹوں کی تو بات ہے، چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ میرا مقام آئے گا، میرا اسٹیشن آئے گا، میں اتر جاؤں گا۔ انسان سفروں میں اپنی چیز کو لیٹ گو کرتا ہے، اسٹرگل کر کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا اور کہہ دیتا ہے چلو صبر کر لو، ابھی میرا اسٹیشن آ جائے گا، میرا وطن آ جائے گا، وہاں اترنے کے بعد ہر تکلیف ختم ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سفر کے مانند ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فلائٹ میں اور دنیا کی ٹرین میں بٹھا دیا ہے۔ اب میرا اسٹیشن کب آئے گا، میرا وطن کب آئے گا، میرا وقت کب ختم ہوگا، اس کا علم صرف کون رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ جب میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، نہ مجھے پوچھا جائے گا، نہ مجھے کہا جائے گا، نہ مجھ سے اجازت لی جائے گی، نہ مجھ سے پرمیشن لی جائے گی، بس وقت آ جائے گا، کہا جائے گا چلو یہاں سے، جانا چاہو یا نہ چاہو، تمہارا دل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، میں چاہوں یا نہ چاہوں، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف لیا جائے گا۔ آج دنیا میں دو طریقے کے طبقے ہیں، دو طریقے کے انسان ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کھاؤ پیو عیش و مزہ کرو، جو کرنا ہے کر لو، ایک ہی مرتبہ مرنا ہے،
پھر واپس کیسے زندہ ہونا؟ مر گئے ختم، پھر دیکھی جائے گی۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ نہیں، ہمیں آخرت کی طرف لیا جائے گا، مجھے موت آگے انتظار کر رہی ہے میری، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، میں اعمال کروں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، کہ مجھے مرنے کے بعد راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ دنیا کے بعد کی زندگی، عالم برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے، قبر کے سوال جواب آسان ہو جائے، قبر کے ساتھ بچھوؤں سے، قبر کے دبانے سے اللہ میری حفاظت کر لے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اب دونوں طبقوں میں سے کون کامیاب ہے؟ جو آخرت کی تیاری کرے، جو نمازوں کی پابندی کرے، جو علماء کی قدر کرے، مساجدوں کا احترام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، نیکیوں میں اپنی زندگیوں کو لگائے، اعمال کر اللہ کے لیے کرنے والے بنے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنے، تو یاد رکھو میری اور آپ کی موت کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ دن میرے لیے اور آپ کے لیے عید کا دن ہوگا۔ جیسا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، بولو آمین۔ 3 مہینے باقی ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے۔ دیکھو فلسفہ ایک ہی ہے، قاعدہ ایک ہی ہے۔ ادھر چاند دیکھا، ہم نے رات کو تراویح پڑھنا شروع کر دیا اور فجر میں سحری کر لی اور پورے دن روزہ رکھا، چاند دیکھ کے ہی۔ ادھر عید کا چاند دیکھا تو بولو بھائی اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب روزہ نہیں ہے، اب عید کے دن روزہ رکھوں گے، حرام ہے، گناہ ہے، اب تمہیں ثواب نہیں ملے گا، اب تمہیں گناہ ملے گا۔ ادھر چاند دیکھ کر روزہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی صرف کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ چاند دیکھ کر اللہ کے لیے بھوکے رہے، اور چاند دیکھ کر ہی بولو بھائی ہم نے رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند دیکھا تو ہم نے عید کی خوشیاں بنائی اور اچھے پکوان بنائے، گھر میں اچھا کھانا بنایا، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو عید کا دن دیا، جو خوشی کا دن دیا، میرے بندوں نے میرے لیے کھانا بھی چھوڑا، میرے لیے آج کھا بھی رہے ہیں، تو دونوں کے چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے برابر جو زندگی گزارے گا، جیسے روزے کی حالت میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اس سے بچا رہتا ہے گناہوں سے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نے زندگی کو گزارا، ایسی لائف، ایسی زندگی ہماری رمضان المبارک کے مطابق گزر جائے تو یاد رکھو موت کے وقت میری اور آپ کا عید کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے عید کا چاند دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے دل کے اندر کہ کل عید ہے، اور ہم سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بچوں کو۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہماری موت کا وقت آئے گا، اور جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو 4 فرشتے آئیں گے، اور 4 فرشتے آنے کے بعد ہمارے بدنوں کو دبائیں گے، اور دبانے کے بعد ملک الموت اپنا کام کرے گا،
اور اس لیے دبا کر راحت پہنچائیں گے کہ پوری زندگی تو نے اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، آج تیری دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ موت کے وقت تجھے تکلیف پہنچائی جائے۔ 4 فرشتے بدن کو دباتے ہیں، مسلتے ہیں، اور ملک الموت آسانی کے ساتھ روح کو نکال کر وہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی زندگی ہے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ سب چھوڑ دیا۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین دبا لی، اللہ کو، اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ ایک یہ بھی زندگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت وہ روئے گا، چلائے گا، ہائی ویلا کرے گا، کاش میں ایسی زندگی نہ گزارتا تو اچھا ہوتا۔ جب اس کی روح کو نکالا جائے گا، اس کے بعد بھی 4 فرشتے آتے ہیں، اس کے بدنوں کو مارتے ہیں، اور ملک الموت اس کی روح کو مار کر نکالتے ہیں۔ حدیث میں اس کی مثال دی ہے، جیسے نائلون کا کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈالا جائے تو کانٹے دار درخت نائلون کے کپڑے کو چھوڑنا نہیں چاہے گا، اور بدن روح کو چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ جیسے نائلون کا کپڑا کانٹے دار درخت پر کیسا ریزہ ہو جاتا ہے، دورہ اس کا نکل آتا ہے، اسی طرح ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو مار کر نکالتا ہے۔ پتہ ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اب تمہیں برباد ہو گیا، میں جو کون بچائے گا اب قبر کی زندگی۔ یہاں تو مسلمانوں اچھا ہو یا برا سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جاتا ہے، کندھوں پر اٹھایا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، قبر کی گود میں سلایا جائے گا، اور قبر کی گود میں سلانے کے بعد سب لوگ آخری ہمارا حق ادا کریں گے اور مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ پھر بولو بھائی اچھا ہو یا برا ہو، اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد۔ وہ انسان نہیں کر سکتا کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ بہت بڑا بندہ ہے، یہ غریب بندہ ہے، یہ گنہگار ہے، یہ نیک ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے اپنا وہ فیصلہ اپنے خود ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آج جو نافرمانیوں میں جو زندگیاں گزارتے ہیں، اکثر طبقہ یہی کہتا ہے اور صاحب واپس کیسے زندہ ہونا؟ ایک مرتبہ مر گئے، آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے تم نے؟ آج تک کوئی دنیا میں آیا ہے مرنے کے بعد؟ تم کہتے ہو واپس زندہ ہونا ہے، قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یہ سب بکواس ہے، بکواس۔ یہ سب قرآن و حدیث کی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں ناستک لوگ۔ کیا کہتے ہیں بولو اس کو؟ ناستک، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہی ناستکوں والا ذہن سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج ہمارے جوانوں کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اس نے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پوچھ لگائی اور وہ کودنے لگا۔ شیر پہلے بلی تھا، بلی پہلے شیر تھی۔ یہ کہانیاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے اولاد کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے، اچھے کام کرو گے تو اچھے گھر میں پیدا ہوں گے، برے کام کرو گے تو کتا، سور، بلی، چوہا یہ بنو گے۔ یہ لڑی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، اس کا کوئی کنارہ۔ کیسی قیامت، کیسا میدان محشر؟ نہیں مولانا کچھ نہیں۔ اللہ
اللہ جان رہا تھا کہ ایک وقت قرب قیامت سے پہلے آئے گا جو میرے حبیب کی امت آئے گی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے گی، وہ یہ کہے گی واپس کیسے زندہ ہونا، موت کے بعد کیا زندگی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا کہ ابراہیم یہ سوال کرو، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو واپس دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ میرے دوست، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں واپس کیسے زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تو واپس دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل کا سکون چاہتا ہوں، یا اللہ تو دکھا دے واپس دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا چلو جنگل میں آ جاؤ۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگل میں بلوایا، اور جنگل میں بلوانے کے بعد 4 پرندوں کو پکڑوایا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں 4 پرندوں کے نام بھی لکھے ہیں، مور، کوا، کبوتر اور مرغی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندوں کو پکڑا۔ 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد اللہ نے کہا ان کو ذبح کرو، ان کو قتل کرو۔ جب ان کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کی چونچ دوسرے کے چونچ میں ملا دو، ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں میں ملا دو، ایک کا گوشت دوسرے کے گوشت میں ملا دو، ایک کے پر دوسرے پر میں ملا دو۔ تمہارے سامنے جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس پر تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑ پر ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، تمام کا گوشت جمع کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا گوشت اس پہاڑ پر ڈال دیا۔ پھر اللہ سے پوچھا یا اللہ اب کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پرندوں کو میرا حکم دو، میری پرمیشن دو کہ ان کو کہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کا حکم ہے تم واپس زندہ ہو کر آؤ۔ اس کا حکم دیا بولو بھائی، اللہ کا حکم، واپس زندہ ہو کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تھوڑا گوشت اس پہاڑ سے اٹھا، تھوڑا گوشت اس پہاڑ سے اٹھا، تھوڑا گوشت اس پہاڑ سے اٹھا۔ مجال نہیں ہے کہ کوے کا گوشت مور میں ملنے پائے، مور کا گوشت کبوتر میں ملنے پائے، کبوتر کا گوشت مرغی میں ملنے پائے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہوا کے اندر 4 پرندے تیار ہوئے۔ کون کہہ رہا ہے بولو بھائی؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کبوتر کے اندر جڑتا چلا گیا، مور کے اندر جڑتا چلا گیا،
مرغی کے اندر جلتی چلی گئی، کوا کے اندر جلتا چلا گیا، ہوا کے اندر چاروں پرندے تیار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر چینچی کر کر آ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو اللہ ان پرندوں کو واپس زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ مجھے اور آپ کو بھی واپس زندہ کرے گا۔ زندہ ہونا ہے۔ حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن سے جو ٹکڑا کٹ کر زمین پر ریزہ ریزہ بن چکا ہے، حدیث میں آتا ہے میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، پتہ بھی نہیں میری اور آپ کی سنت کس نے کروائی اور کس نے کی، کس ڈاکٹر نے کی، مجھے اور آپ کو پتا ہے؟ بولو زور سے نا۔ لیکن وہ چمڑی کٹ کر کس ڈاکٹر نے کہاں ڈالی، اس کا علم بھی رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی، ان اللہ عزیز حکیم۔ وہ اللہ ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ عزیز ہے۔ وہ چمڑی کو بھی کل قیامت کے دن کہا جائے گا جس بدن کے ساتھ کٹ کر آئی تھی اس بدن کے ساتھ واپس جوائنٹ ہو جائے۔ جو اللہ اتنی چھوٹی سی چمڑی کو واپس زندہ کرنے پر قادر و قدرت رکھتا ہے، تو کیا جس اللہ نے مجھے کھلا پلا کر 6 فٹ کا کیا، کیا اللہ وہ واپس زندہ نہیں کر پائے گا؟ آج یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 500-700 بندے یہاں بیٹھے ہیں، برابر ہے؟ اب میرا فنگر اور آپ کا فنگر میچ ہوگا؟ بولو زور سے، نہیں ہوگا۔ آپ کی آئیز میری آئیز میچ ہوگی؟ نہ، کبھی نہیں ہوگی۔ کروڑوں پہلے آئے، ابھی کروڑوں ہیں، آئندہ قیامت تک کتنے کروڑوں اب وہ جو انسان آئیں گے، سب کی الگ الگ فنگر بنانے والا کون ہے؟ وہ سب مل کر بولو اللہ۔ اللہ فرمائے گا کل قیامت کا دن ہوگا، سب کو میدان محشر میں ہانک کر لاؤں گا، سب کی فنگروں کو بھی وہی لوٹا کر ہی دوں گا انشاءاللہ۔ بتاؤ وہ کون سی قدرت کا مالک ہے عزیز و میرے پیارو؟ وہ اللہ ایسا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ضائع کرے گا نہیں۔ میری فنگر کو اور اب کی چمڑی کو جو اللہ واپس لوٹائے گا، کیا وہ اللہ جو پہلی مرتبہ دے چکا ہے تو کیا واپس نہیں دے گا؟ جیسے آہوجہ کمپنی والوں نے یہ مائک بنایا ہے، برابر ہے؟ اب یہاں آ کر چوہا کاٹ جائے تو اب نیا لائیں گے یا اس کو جوائنٹ ماریں گے؟ اللہ بولو زور سے، نیا لائیں گے، جوائنٹ ماریں گے بھائی۔ کیوں خرچہ کریں گے 10,000 روپے کا؟ 2 روپے میں کام پڑ جاتا ہے، اس کو جوائنٹ مارو، سیلو ٹیپ لگاؤ، کام چل جائے گا۔ نیا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آہوجہ کمپنی والوں نے ایک مرتبہ مائک بنا دیا، وہ مارکیٹ میں آ گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو بنا دیا ماں کے پیٹ میں، اب بولو دنیا میں آگے۔ یہ آہوجہ کمپنی والوں نے مارکیٹ میں اس کو لانچ کر دیا، اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو دنیا میں لانچ کر دیا ہے۔ اب ایک وقت آئے گا اس کی کیپیسٹی، اس کی ویلیو ختم۔ میں نے پہلے جو بتلایا، ویلیو ختم۔ اسی طرح میری اور آپ کی بھی ایک دن ویلیو، موت کا جھٹکا آئے گا، اور موت کا جھٹکا آئے گا تو اب کل قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے پاس میرا بدن تو ہے، آپ کا بدن تو ہے، اب اللہ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف بولو بھائی، جوائنٹ مارنا ہے، جوائنٹ مارنا ہے۔ جیسے یہ آہوجہ کمپنی کے اندر ہم وائر کوئی کاٹ دے، حاسدین کہ آج قاری صاحب کا بیان ہی نہیں ہوئے مائک کے لیے، چلو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اب اس کو کاٹ جائے تو مولانا حبیب صاحب اس کو نیا نہیں لائیں گے، وہ کاٹیں گے، چھیلیں گے، اس کو جوائنٹ ماریں گے، اس کو سیلو ٹیپ لگائیں گے، اور سیلو ٹیپ لگا کے بولو اپنا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا میں نے بنانا تھا، بنا دیا تمہاری ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں، اب تم کو میں نے لانچ کیا ہے کہاں؟ بولو بھائی، کسی کو راندیڑ میں، کسی کو سورت میں، کسی کو انکلیشور میں، کسی کو احمد آباد میں، جہاں جہاں لانچ کرنا تھا کر دیا۔
اب ایک وقت آئے گا اس کی کیپیسٹی، اس کی ویلیو ختم کروں گا، اور ختم کرنے کے بعد واپس اس کو ملاؤں گا زمین میں. اور جب قیامت کا دن آئے گا، جب ضرورت پڑے گی مجھے حساب و کتاب کی، تو جوائنٹ مار کر کھڑا کروں گا کہ چل کھڑا ہو جا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث. تجھے خبر دی گئی تھی اس کی کہ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن ہے، میدان محشر میں ہانکا جائے گا اور اللہ تمہارے سامنے کھڑا رہے کر حساب و کتاب لے گا. اب لاؤ. اللہ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے تھے، معاف کر دے، سوری سوری. وہاں سوری بولو چلے گا نہیں. اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے، علماء حق کے ذریعے آپ کو قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچایا کہ آپ کی نہیں پہنچایا تھا؟ بولو پہنچایا. اب ماننا نہ ماننا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اختیار میں رکھا ہے. مان کر زندگی گزارو گے کامیابی ہی کامیاب ہے، اور نافرمانی میں اور اللہ کو ناراض کرنے میں جو زندگی گزاری، دنیا میں بھی برباد، مرنے کے بعد جو محدود زندگی ہے اس میں بھی انسان کیا ہوگا؟ بولو دور سے برباد ہوگا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت عزیزوں میرے پیارو، یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. ہم جو آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں، ختم ہونے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس ایک یوں سمجھو یہ سفر ہے، اس سفر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لو. کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاں، اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لو، اور سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں صحیح نہج پر گزارو، تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی آباد کر دے گا، اور بولو آخرت بھی انشاءاللہ آباد کر دے گا. جو اللہ کی نافرما برداری، اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزارے گا نا، کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں میرے نیک بندے؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اللہ کہے گا کہاں ہیں میرے نیک بندے جو دنیا میں سکھی روٹی کھاتے تھے اور گزران چلا لیتے تھے، لوگوں کا گالیاں سنتے تھے، اور صرف میرے لیے کرنے والے تھے، صرف میرے لیے ہر چیز کو برداشت کرنے والے تھے. وہ کہاں ہیں جو میرے نیک بندے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. آج نامہ اعمال اڑایا جائے گا. آج کون پاس ہے اور کون ناپاس ہے، کون پاس ہو گیا کون فیل ہو گیا، آج اس کا بولو بھائی انعامی دین ہے، آج اس کا رزلٹ ہے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا، اس کا حساب و کتاب کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ نعرہ لگائے گا. کانگریس میں جیت جاتے، بی جے پی میں جیت جاتے، سرپنچ میں کھڑے رہ کر بولو بھائی سبھیہ بن جاتے یا سرپنچ بن جاتے، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ناچتے کہ نہیں ناچتے؟ ارے بولو زور سے. ڈی جے نکالتے، ڈی جے کے معنی سیدھا جہنم. اور آدمی نعرے لگاتا ہے، پوری گاؤں کو دعوت کرتا ہے بھائی میں جیت گیا میں جیت گیا. وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے دے گا نا، وہ نعرہ لگائے گا ہاؤم اقرؤا کتابیہ. ہائے ہائے دیکھو میں جیت گیا، اور میرا نامہ اعمال کہاں آ گیا؟ بولو دور سے. یہ کامیاب. ہاں آپ کہتے ہائے ہائے میں جیت گیا، یوں دکھاتا ہائے 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 میں جیت گیا.
اب کل قیامت کا دن آئے گا اور جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا، وہ کہے گا ہاں، وہ نعرہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں لکھوا دیا اور کہا ہاں امقرؤ کتابیہ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ حق اٹھاؤ، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے آیتوں میں فرمایا ہے کہ جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ افسوس کرے گا، وہ ہائے ویلا کرے گا، وہ روئے گا، یہاں تک کہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو سے روئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے دائی ان کو دعوت دے کر سمجھانے آئے تھے، نبیوں کو بھیجا، قرآن کی آیتوں کو بھیجا، میرے نبی کی حدیثوں کو علماء نے سنائی، میرے علماء نے قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا، نہیں مانے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے رہے اور تم میری نافرمانیاں کرتے رہے، آج تمہیں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ جب جہنمیوں میں کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے، اور فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو پکڑو، ہاتھ سے نہیں پکڑا جائے گا، ہاتھ کڑیاں نہیں لگائی جائے گی، پاؤں سے نہیں پکڑا جائے گا، انسانوں کو یہاں سے پکڑا جائے گا، دیکھو مردوں کو یہاں سے پکڑا جائے گا، یہ ہمارا جو جبڑا ہے نا، جبڑا، یہاں سے فرشتے ہاتھ ڈالیں گے اور یہاں سے یوں جبڑا پکڑیں گے اور ایک جھٹکا ماریں گے تو پورا جبڑا باہر آ جائے گا۔ وہ کہے گا رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ عورتوں کو بدن پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، عورتیں مجرم ہوگی، عورتیں گنہگار ہوگی، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کہے گا ان کو ہاتھ نہ لگانا، بدن پر ہاتھ نہ لگانا، ان کی چوٹیوں سے پکڑو، اور چوٹیاں پکڑیں گے فرشتے اور ایک جھٹکا لگائیں گے اور بل کھاتی ہوئی جہنم میں ڈھکیل دی جائے گی۔ عزیزوں میرے پیاروں، مرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے اور آپ نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں تو مسلمانوں دوسرا راستہ نکل جائے گا، چلو لیٹ گو کرو، سب دیکھا جائے گا، کر لیں گے، پھر دوسری جگہ کما لیں گے، دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، لیکن موت کا راستہ ایک ہی ہے، ایک مرتبہ چلے جائیں گے، واپس بولو دور سے نہیں آئیں گے۔ اور مرنا اتنا آسان نہیں ہے، آج جو مرنے والے کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے، قسم کھا کر کہتا ہوں، کھانا پینا چھوڑ کر، میں اپنی طرف سے میں کہتا ہوں، کھانا پینا چھوڑ کر انسانوں کو دیکھنے کے علاوہ صرف وہ اپنی ہی عبادتوں میں مشغول رہیں گے، اور ان کی اخلاص کی نیت اتنی ہوگی، بس اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ عزیزو میرے پیارو، میں صحیح بتا رہا ہوں، جو چلے گئے اب ان کا بیان کوئی بتا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے بتلایا قبر کی منزل آخرت کی سب سی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، وہ اس میں چھوٹ گیا اور ہر منزلوں میں چھٹتا چلا جائے گا، جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ ہر منزلوں میں پکڑاتا چلا جائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے، کالر اونچی کر کر بتانے والا انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کر لو، بس اللہ کو راضی کر لو۔ نماز کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے۔ قرآن کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے۔ صدقہ خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج ادا کیوں کر رہے؟ اللہ کے لیے کر رہے۔ بھائی دعوت و تبلیغ میں کیوں لگے؟ اسے دین سیکھے اور دین سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اتارے اور لوگوں کو دعوت دیں۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف خود کو ہی نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا اللہ کے رسول کا تعارف کرا سکتا ہے؟ دعوت کے کام میں جانے کے بعد علماء سے دور نہ بھاگو، علماء سے دور نہ بھاگو۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ابھی، جو چلا 4 مہینے دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں منبر رسول سے بڑے ذمہ داریوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے میرے بیان کے بعد مجھے گالیاں پڑے گی، لیکن مجھے اللہ نے ایک مقام دیا ہے کہ اس منبر رسول سے بیٹھ کر
ایک ذمہ داری کے ساتھ بتلاتا ہوں، دین کا کام آپ کر رہے ہیں، دعوت کا کام آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق کا کام ہے، لیکن علماء سے مت کٹو، علماء کی مجلسوں کو مت چھوڑو۔ شیطان سب سے بڑا عابد تھا، عالم نہیں تھا، سب سے بڑا عابد تھا۔ اس نے اس کے تکبر کو، اس کی تکبر کی وجہ سے آج دیکھو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ عالم جیسا بھی ہو، عالم جیسا بھی ہو، وہ عالم بولو بھائی زور سے، عالم عالم ہی ہے۔ آپ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں لگا دو، لیکن یاد رکھو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی وقف کر دو، طالب علم کی ایک رات کے برابر آپ کی پوری زندگی نہیں لگ سکتی، نہیں لگ سکتی۔ آج مسلمانوں مسجدوں میں یہ فرقہ واریت عام ہے، آج علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، کیوں بھائی؟ عالم سے بڑھ کر ہو گئے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا العلماء ورثۃ میرے چلے جانے کے بعد تم علماء میں بیٹھنا، تم علماء کے پاس بیٹھنا۔ اب میں نے حدیث سنائی نا، آؤ قرآن بھی سناتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، آج سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ علماء کے بیانوں کو لوگ حقیر سمجھنے لگے، آج علماء کے بیانوں میں لوگ بیٹھتے نہیں، کیوں؟ سب آتا ہے مول صاحب، سب آتا ہے، 6 نمبر میں سے 1 نمبر یہ بھی ہے علم کو سیکھنا، وہ تو نکل گیا ہمارے اندر سے۔ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے پیٹھ پیچھے گالیاں پڑے گی، مجھے بلا کہا جائے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میری عزت کرو، مجھے مقام دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میری جو عزت لکھی ہے مجھے ملنے ہی والی ہے، میرا جو مقام ہے مجھے ملنے ہی والا ہے، لیکن سچا مسلمان وہ ہے، سچا عالم وہ ہے جو سماج میں برائیاں ہے وہ امت کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ان کو بتانے والا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، میں نے قرآن پہلے پڑھا، پھر حدیث پڑھی، پھر ابھی کا دور بتلایا۔ ہم دعوت و تبلیغ میں لگ رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ جب تک علماء کی مجلسیں، علماء کی صحبتیں نہ رہی، صحابہ سب سے بڑے داعی تھے کہ نہیں تھے؟ بولو زور سے، سب سے بڑی دلیل۔ اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ سب سے بڑے داعی تھے، سب سے داعی اللہ، سب سے بڑے صحابہ تھے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت کو چھوڑا، کہنا ہے ہم نے دعوت کا کام شروع کر دیا، اب نبی کا کوئی کام نہیں ہے، کہا بولو زور سے، نہیں۔ دعوت کے کام کو کرو، یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، سب کا کام ہے، لیکن دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے علماء کا احترام ہمارے دلوں میں محفوظ رکھو۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے نا، ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مول صاحب لوگ آ کے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، نہ ایسے الفاظ نہ بولو، دعوت کے کام کرو، دعوت کے کام میں جڑو، دعوت کے کام کو مسلمانوں اپنا سب کچھ بناؤ، لیکن اپنی اصلاح کے لیے اپنے علماء سے دور نہ ہو جاؤ۔ شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، پیسوں کا نشہ اتر جاتا ہے، بادشاہ کا نشہ بھی اتر جاتا ہے، لیکن نیکی کا نشہ، اپنے آپ کو نیک سمجھنا لگے، اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے؟ بولو زور سے، نیک سمجھنے لگے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبانوں میں، علماء کی زبان میں حب جا، کیا ہے؟ بولو زور، اس کو حب جا، میں ہی صحیح ہوں، سب غلط۔ جب یہ سمجھنے لگے تو سمجھ جانا وہاں سے تمہاری بربادی شروع ہو گئی۔ چاہے جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ہمارے سروں پر بولو بھائی کسی کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا ہاتھ اولاد پر نہ ہو تو اولاد بگڑ جاتی ہے کہ نہیں بگڑ جاتی ہے؟ آوارہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ اس کی تربیت کے لیے ماں باپ
کو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا. عالم بن گئے تو عالم کے اوپر ان کے اساتذہوں کا اسباب بنایا. اب اساتذہ بن گئے تو ان کے اوپر شیخ کا اسباب بنایا. اب دعوت کے کام میں مسلمانوں ہم کرے اس کا اسباب ہے. بولو بھائی علماء. جب تک علماء کو نہ بلاؤں گے، علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھوں گے، کام ترقی نہیں کرے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کام میں برکتیں نہیں ہوگی، کام ترقی نہیں کرے گا. یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم ہمارا کام ہلکا کر دیتے ہو. دین کا کام کا پھیلانا بولو بھائی علماء کی ذمہ داری ہے، اور آپ لوگوں نے اس میں حصہ لے کر ہمارے کام کو کیا کر لیا؟ ہلکا کیا، اور ہماری ذمہ داری کو آدھی تم نے اٹھا لی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تم سے اور کام لے. لیکن مسلمانوں ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ مضبوط کام ہوگا، اس میں دھوگلا پن ہوگا نہیں، شیطان کے پھنڈے سے بچ جائیں گے. تو خیر عزیزو میرے پیارو، ہم سب دین کے کام کے لیے قبول کریں گے، بولو انشاءاللہ. سب مل کے کام کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور شیطان کو کوئی بھی راستے سے ہماری زندگیوں کے اندر انٹرفیئر ہونے کی اجازت بولو وہ انشاءاللہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.